السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس وقت جو شخص آپ کی اسکرین پہ نمودار ہے اس کا نام ہاشم مدنی ہے، اور یہ سوشل میڈیا بالخصوص واٹس ایپ پر جو ہے وہ دیوبندیوں کی ترجمانی کرتا نظر آئے گا، اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مناظرے کی چیلنج کر کر فرار ہونے میں بہت زیادہ ماہر ہے، اور اس کی جو علمی قابلیت ہے، یعنی اس کی جو جہالت ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آج میں اس کے چند دلائل کے ساتھ وہ اس کی جہالت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو دیکھیں یہ کتنا بڑا جاہل ہے۔ جب اس کا بندہ نچیز کے ساتھ مناظرہ ہوا تو اس کی کیا حالت تھی کہ اس کو اپنے ہی گھر کی کتابوں کا علم نہیں تھا۔ غور سے دیکھ لیں اس کو، اور انشاءاللہ میں دلائل لگانے لگا ہوں۔ دوران مناظرہ جب میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت لگائی تو اس پہ میں نے اس کا عقیدہ پوچھا، تو اس نے اپنا عقیدہ کیا بتاتا ہے ذرا وہ بھی سماعت کیجیے۔ میرے پیارے بھائی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام غیب کے بارے میں اظہار غیب، انباء غیب، اطلاع علی الغیب، ان چیزوں کے ہم قائل ہیں، اور اس آیات کریمہ میں کوئی شک نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ہمارا اس پر عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ محترم سامعین، دیکھا آپ نے کہ قرآن کی بعض آیت کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ جی ہم اس کو مانتے ہیں، مگر اوپر والی وائس میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی ہم تو اطلاع الغیب، اخبار الغیب اور انبار الغیب کے نبی کے لیے جو ہے نا وہ قائل ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں جب میں نے اس کو اس کے گھر سے دکھائے تو دیکھیں اس بیچارے کو اپنے ہی گھر کی کتابوں کا نہیں معلوم۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، قرآن کریم، یہ تفسیر موجود ہے، ٹھیک ہے، حرمین شریفین، یہ آپ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں، خادم حرمین شریفین، ٹھیک ہے، یہ حرمین شریفین سے شائع ہونے والی کتاب جن کے پیچھے یہ جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ سورہ آل عمران کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ آیت ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا، آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہوگی، برحال میں ایک دفعہ انشاءاللہ اس کو ہائی لائٹ کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں محترم سامعین، یہاں واضح الفاظ ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، عَلَى الْغَيْبِ کے الفاظ ہیں، اور یہ بیچارہ قرآن میں اپنی طرف سے تعریف کرتے ہوئے جو ہے وہ باتوں کو ادھر ادھر گھمانے پہ مجبور ہوا۔ اور اس کی تفسیر میں اب آپ دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہوا ہے، یہ میں ایک مرتبہ پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ میں نے ایک مرتبہ پھر ہائی لائٹ کرا۔ دیکھیں یہاں اس کی تفسیر میں یہ سعودیہ والے جو مفت میں اس کو تقسیم کر رہے ہیں، واللہ آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ مفت کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کی تلقین کر رہے ہیں کہ جناب اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں گے تو جو ہے نا وہ اس کے اندر کوئی شرک و بدعت نہیں ہے۔ یہ سعودیہ سے چھپنے والی تفسیر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں البتہ، یہ واضح الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، غیب کا علم عطا کر دیتا ہے، اطلاع الغیب نہیں، اخبار الغیب نہیں، غیب کا علم۔ اور ہمارا بحمد تعالیٰ عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، یعنی ہمارے آقا نبی محتشم سرکار دو عالم اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جناب میں آپ کے سامنے اس بیچارے کی جہالت پیش کرنے لگا ہوں کہ کس طرح اس نے انکار کرا۔ محترم، یہ کوئی معتبر تفسیر تو نہیں ہے، معتبر تفسیر ہے تفسیر مدارک، بزاوی، خازن، یہ تفسیریں ہیں، تفسیر مظہری، اور اس طرح تبری، اور یہ معتبر تفسیریں ہیں، وہ لگائیں، ان میں سے حوالہ جات پھر پتہ چل۔ جی محترم، میں حکم تو نہیں لگاؤں گا، میں حکم کسی کا آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ اور حضور یہ بھی فرما دیجئے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا گیا، اطلاع الغیب نہیں، اخبار الغیب نہیں،
انبار الغیب نہیں، علم غیب عطا کیا گیا۔ تو حضور یعنی بریلوی حضرات کا تو یہ عقیدہ ہے نا، تو آپ ذرا اس کے اوپر حکم بھی لگا دیں کہ وہ اس عقیدے کی بنا۔ تو محترم سامعین، دیکھا آپ نے کہ اس بیچارے کی اتنی بھی علمی اوقات نہیں ہے کہ یہ اپنے عقیدے کے خلاف یعنی مخالفین کے خلاف جو ہے نا وہ ان کے عقیدے کے اوپر کوئی حکم لگا سکے، اس کی اتنی بھی علمی اوقات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مزید انشاءاللہ اس کے حوالے جات دکھاتا ہوں۔ یہ محترم سامعین ارسلان بن اختر جو کہ تقی عثمانی کا شاگرد ہے، تقی عثمانی کا شاگرد ہے ارسلان بن اختر، اس کی یہ کتاب ہے دلچسپ انوکھے واقعات، ٹھیک ہے، دلچسپ انوکھے واقعات۔ اب آئیں ذرا، یہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اور پھر آپ دیکھیں جہاں انڈر لائن ہوا ہوا ہے، یہ مینشن میں نے کیا ہوا ہے اس کو سرکل بنا کر، یہاں دیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ دونوں فرقے یعنی بریلوی اور دیوبندی دونوں فرقے یہ تسلیم کرتے ہیں، اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ انہوں نے جو بات کی تھی ہاشم مدنی صاحب نے کہ ہم نبی کے لیے علم غیب نہیں مانتے، اور میں نے بحمد تعالیٰ آپ کو وہی سے یہ سنائے کہ ہم اطلاع الغیب انبار الغیب کے قائل ہیں، علم غیب کے قائل نہیں۔ لیکن یہیں ان کے ارسلان بن اختر تقی عثمانی کے شاگرد اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم نبی محتشم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کے قائل ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ تو محترم اس بیچارے کو اپنے گھر کی کتابوں کا بھی علم نہیں، اور یہ بریلویوں کے پاس آیا مناظرے کا چیلنج کرنے۔ اب جب میں نے اس کے سامنے یہ والا لگایا تو دیکھیں جی اس کا آگے سے کیا رپلائی آتا ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ مولوی ارسلان کو میں تو نہیں جانتا، پہلے دفعہ اس کا نام سنا ہے میں نے، اور پہلی دفعہ اس کی کتاب یہ دیکھی ہے میں نے، میری آنکھوں سے یہ کتاب نہیں گزری۔ باقی جو آپ نے کہا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، تو اس پر تو ماشاءاللہ آ جائیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین نے دیکھا کس طرح بیچارہ اپنے ہی بابوں کی کتابوں سے ناواقف یہ مفتی، 5 روپے والا مفتی جو ہے وہ یہاں بریلویوں کو مناظرے کے چیلنج کر رہا تھا، اور جب سامنے آیا تو بیچارے کی یہ حالت تھی کہ اپنے ہی گھر کی کتابوں کا اس کو علم نہیں تھا۔ یہ میرے پاس میں نے ایک اور حوالہ لگایا تھا معروف القرآن، ٹھیک ہے، یہ ان کے بہت بڑے عالم ہیں دیوبندیوں کے، اور ان کا نام ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، ٹھیک ہے، محمد شفیع صاحب کی یہ کتاب ہے جس میں اس کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضۂ ادب، علم غیب کے متعلق تقاضۂ ادب، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اطلاع الغیب انبار الغیب، انہوں نے کہا علم غیب کے مطابق، علم غیب کے متعلق جو ہے نا وہ تقاضۂ ادب۔ اب آپ دیکھیں ان کے بابے کیا لکھ کر جا رہے ہیں، اور یہ بیچارے کس طرح کی تعویلات پیش کر رہے ہیں۔ خیر یہ میرے پاس تعویلات اہل سنت موجود ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی، جس کے اوپر جب میں نے یہ دلیل لگائی نا تو یہ بیچارہ بالکل لاجواب ہو گیا، اور کہنے لگا کہ میں اب سونے جا رہا ہوں۔ وہی بھی میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، برحال پہلے یہ تعویلات اہل سنت کا حوالہ جو ہے وہ اس پہ بھی نظر ثانی کریں کہ امام ابو منصور الماتریدی جن کی دیوبندی عقائد میں نام نہاد تقلید کرنے کے دعوے دار ہیں، ان کی جو ہے وہ دیوبندی تقلید کرتے ہیں دعوے کے اندر، یہ ان کا ایک جھوٹا دعویٰ ہے، یہ امام ابو منصور الماتریدی، اور یہ تعویلات اہل سنت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں امام ابو منصور الماتریدی کیا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے اسی آیت کو نقل کیا جو میں نے اوپر پڑھی تھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اسی آیت کو نقل کر کہتے ہیں کہ رسولوں کے لیے علم غیب جاننا، رسولوں کے لیے علم غیب جاننا ان کی رسالت کی دلیل ہے، اور یہ بیچارے نبی کے لیے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا جن کی عقائد میں یہ تقلید کرتے ہیں وہ تو نبی کی رسالت کی دلیل یہ مانتے ہیں کہ جی نبی کے لیے علم غیب جاننا ان کی رسالت کی دلیل ہے۔ اب دیکھیں جی یہ بیچارہ تعویلات اہل سنت کا حوالہ دیکھنے کے بعد۔ الحمدللہ ابھی رات کا کافی وقت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ یہ اصل مین اشکال یہی ہے جس سے کافی حضرات کو مغالطہ لگا ہے، یہی مین پوائنٹ ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھ آ گیا تو اس کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ ابھی
بات کرنے کا موڈ نہیں ہے، انشاءاللہ صبح میں اس پر مفصل بحث کروں گا۔ دیکھیں جی، بیچارہ اس حوالے کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کا جو اس کا موڈ تھا، جو اس نے چیلنج کیے ہوئے تھے، وہ سب اس کے دھرے کے دھرے رہے گا الحمدللہ اللہ کی توفیق فضل سے۔ آپ نے دیکھا، اور 11 بجے کہتا ہے کہ رات کا بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور اب میں سونے جا رہا ہوں، صبح بات کروں گا۔ اس کے بعد محترم سامعین کرام، تقریباً یہ 3 جولائی، اس کے بعد آپ تاریخیں دیکھتے رہیں، یہ 4 جولائی، ٹھیک ہے، یہ 5 جولائی، اور یہ ساری ٹوٹل آپ کے سامنے جو ہے نا وہ لسٹ آ چکی ہے پوری تاریخوں کی، کم و بیش کوئی 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں بحمد تعالیٰ۔ اس کا اس نے جواب نہیں دیا۔ یہ جو اس نے جواب دیا وہ بھی ذرا سماعت کر لیں، یہ کون سی بات کا اس نے جواب دیا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہاں سے یہ 2 وائسیں میں نے لگائی ہیں، یہاں سے مطیع اللہ سیالوی بھاگ گیا تھا، کہتا تھا کہ پہلے تو دیکھ وائس سکتے میں ہیں بات کرتا رہا، جو بیچارہ ہم سے بات جب نہ کر پائے۔ یہ میں نے اس پر تھوڑی سی ضرب کاری کی، تھوڑی اس کی گرفت کی، تو لیں جی یہاں سے سماعت بھاگ کریں۔ گیا، کہتا تھا مجھے لکھ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن رضا قادری صاحب گروپ کے اندر موجود ہیں تو اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ 7 دن بعد بیچارہ آ کر کہتا ہے، حسن رضا قادری یعنی مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ موجود ہیں تو اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اس بیچارے کی یہ علمی حیثیت ہے کہ جس کو اپنے گھر کی کتابوں کا بھی نہیں پتہ، اور یہ بریلویوں کو مناظرے کے چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین۔